بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 78۔ مسائل میں سے پہلے مسئلے کی بحث چل رہی تھی کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جائز نہیں ہے درختوں کے اوپر موجود ثمرہ میوہ جات اور پھلوں کو بیچنا انہی کی نوع کے ساتھ، یعنی گویا کہ انگور کو انگور کے ساتھ بیچنا یا انگور کو کشمش کے ساتھ بیچنا، کھجور کو کھجور کے ساتھ بیچنا، ایسا جائز نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں آیا پھلوں میں تو ٹھیک ہے ان کی بیع جائز نہیں ہے، آیا ایسی فاصل جیسا کہ گندم ہے یا جو ہے، اگر یہ ابھی خوشوں اور ڈالیوں میں موجود ہوں اور ان کے مثلا کٹائی کا وقت آ گیا ہے اور ان کو کاٹ لیا ہے یا ابھی کاٹے نہیں ہیں، البتہ دانے صاف ہو کر جدا نہیں کیے گئے ہیں، تو آیا ان ڈالیوں کی بیع اس کے دانوں کے ساتھ کہ جو انہی ڈالیوں سے نکلے ہوں یا ان کے علاوہ کسی اور محصول کے ہوں، البتہ ہوں اسی کی نوع کے، یعنی گندم کے ساتھ اور جو کے ساتھ، آیا اس کی بیع جائز ہے یا نہیں ہے، ان کو بیچا جا سکتا ہے اس طرح یا نہیں، یہ بحث ہوگی اس درس میں۔ خلاصۃ الدرس فرماتے ہیں جی کہ جس طرح پھلوں کی بیع صحیح نہیں تھی کہ جب وہ اپنے درختوں پر موجود ہیں انہی کی جنس کے پھلوں کے ساتھ، اسی طرح جائز نہیں ہے خوشوں اور ڈالیوں کی بیع، جیسا کہ گندم اگر مثلا پک چکی ہے، تیار ہو چکی ہے، لیکن اگر ابھی کاٹی نہیں گئی ہے، ڈالیوں میں موجود ہے یا کاٹی گئی ہے اور اس کو دانے کو جدا نہیں کیا گیا، یعنی گویا کہ اس کو صاف، اس کا تصفیہ نہیں ہوا ہے، اس کو صاف نہیں کیا گیا، ابھی انہی ڈالیوں میں موجود ہے اور خوشوں میں موجود ہے، تو آیا اس کو دوسرے گندم کے دانوں کے ساتھ جو انہی ڈالیوں سے نکالے گئے ہوں یا اس جیسی اور جو مثلا زراعت ہے گندم کی اس سے لیے گئے ہوں، آیا ان کو اس کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں جائز نہیں ہے سنبل یعنی ڈالیوں اور خوشوں کی بیع بحب منہ، انہی ڈالیوں میں سے نکالے گئے دانوں کے ساتھ، او من غیر ہی یا ان ڈالیوں کے علاوہ اسی جنس کے یا اسی نوع کے دوسری ڈالیاں جو ہیں مثلا گندم اور زراعت جو ہے کشاورزی جو کہیں اور جگہ پر کی گئی ہے گندم کی، ان کے ساتھ ان کی بیع جائز ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مثلا ایسی ڈالیاں کہ جن کو انہی کے دانوں کے ساتھ اور گندم کے دانوں کے ساتھ فرض کریں اگر گندم تھی تو ان کی یہ بیع جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اس قسم کی جو بیع ہوگی اس کا نام رکھا جائے گا محاقلہ، یعنی یہ جو گندم کو گندم کے ساتھ یا جو کے ساتھ، یعنی جو بھی فاصلہ ہے، جس فصل کو بھی آپ بیچ رہے ہیں، جس جنس اور نوع کو بھی بیچ رہے ہیں، جو زراعت کے ساتھ جس کا تعلق ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے محاقلہ۔ اور یہ محاقلہ جو ہے اس کو اخذ کیا گیا ہے حاقل سے، جو کہ حقلہ کی جمع ہے، اور حقلہ کہتے ہیں اس زمین کو کہا جاتا ہے کہ جس میں زراعت کی جاتی ہے، اس کو اس وجہ سے محاقلہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اس معاملے کا تعلق اس زراعت کے ساتھ ہے کہ جو اس زمین میں ہوئی ہے، مثلا جو ڈالیاں ابھی زمین میں موجود ہیں، ابھی اس زراعت میں موجود ہیں، چونکہ ان کا تعلق اسی کے ساتھ ہے اس لیے اسے محاقلہ کہا گیا ہے۔ البتہ سنبل کی قید کے ساتھ کہتے ہیں خارج ہو جائے گا اگر دانوں کے اس میں وجود آنے سے پہلے اس کو بیچا جا رہا ہے اس زراعت کو، تو اس صورت میں اس کی بیع جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں جو کہ وہ غذا اور خوراک شمار نہیں ہوگی، اور جب غذا اور خوراک شمار نہ ہو تو ان کا وزن اور کیل بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں وہ
گھاس کے طور پر شمار ہوں گی تو ان کے گھاس کے عنوان سے اس کو بیچنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، چاہے اس گھاس کو دوسرے گھاس کے بدلے میں بیچیں، کیونکہ یہ حیوانوں کے لیے چارے کے طور پر استعمال ہوگا۔ بس یہ بیع جائز نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا الا الاریتا، پیچھے جو ذکر ہوا تھا کہ نہ کھجور کی بیع جائز ہے اور نہ ہی پھلوں کی بیع جائز ہے اور نہ ہی اسی طرح سنبل یعنی ڈالیوں کی بیع جائز ہے، تو ایک چیز کا استثناء کیا ہے انہوں نے، وہ ہے ایریا۔ ایریا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر کسی شخص کے گھر میں کسی دوسرے کا کھجور کا درخت ہو، اور وہ مثلا ظاہر ہے اگر کسی کے گھر میں کسی دوسرے شخص کے کھجور کا درخت ہے تو وہ اس کے گھر آئے جائے گا اس کے پھلوں کو اتارنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں اگر خرمے کا درخت اس شخص کے گھر میں موجود ہے تو یہ گھر کا اگر مالک ہے، تین صورتیں ہو سکتی ہیں، یا گھر اس نے مثلا اس کا اپنا ہے، یا اس نے اجارے پر لیا ہوا گھر ہے، یا ویسے کسی کے گھر میں اس کو عاریتاً انہوں نے دیا ہے اور رہ رہا ہے، تو یہ مالک جو ہے اس سے اس ایریا یعنی اس درخت کھجور کو خرید سکتا ہے بخرسہا تمرن من غیرہا، البتہ یہ خریدے گا اس کو، اس کی یعنی تخمین لگائے گا، اندازہ لگائے گا کہ یعنی اس کے جو پھل بنیں گے اس اندازے کے ساتھ تمرن یعنی اور خشک کھجور کے ساتھ اس کو خرید سکتا ہے، من غیرہا، البتہ وہ کھجور جو اس درخت کی نہ ہو بلکہ اس کے غیر کی ہو۔ بس اس ایریا کا مزابنہ سے استثناء کیا گیا ہے اور کہتے ہیں اس ایریا کی بیع جو ہے وہ کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ ولا بیع سنبل بحب منہ او من غیرہ من جنسہ وتسمى محاقلۃ ماخوذۃ من الحقل جمع حقلۃ وہی الصاحۃ التی تزرع، کہتے ہیں اور جائز نہیں ہے سنبل یعنی ڈالیوں کی بیع بحب منہ انہی کے دانوں کے ساتھ، او من غیرہ یا اس جیسی اور فصل کے دانوں کے ساتھ، مثلا گندم کے ڈالیوں کو خود اسی کہ جس کی ڈالیاں ہیں اسی زراعت کی ڈالیوں کے دانوں کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اور گندم جو یعنی دیگر دوسری جگہ پر اس کو کاشت کیا گیا ہے اس کے دانوں کے ساتھ اس کی بیع جائز ہے، من جن سے یعنی اس کی نوع سے۔ وَتُسَمَّى مُحَاقَلَةً، اس قسم کی بیع کو نام دیا جاتا ہے محاقلہ، کہ جو اخذ کی گئی ہے حاقل سے، محاقلہ اخذ ہوا ہے حاقل سے، اور حقل جمع ہے حقلہ کی، بس وَتُسَمَّى مُحَاقَلَةً، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے محاقلہ، مَأْخُوذَةً مِنَ الْحَقْلِ، اور اس کو اخذ کیا گیا ہے حقل سے، جمع حقلۃ، حقل جو کہ حقلہ کی جمع ہے، وَهِيَ الصَّاحَةُ الَّتِي تُزْرَعُ، اور یہ وہ زمین ہے کہ جس میں زراعت کی جاتی ہے، جس میں زراعت کی گئی ہے۔ سمیت بذالک لتعلقها بزرع فی حقلۃ، اور کہتے ہیں اس کا نام اسی وجہ سے محاقلہ رکھا گیا ہے، لتعلقها، جو کہ اس معاملے کا تعلق بزرع اس زراعت کے ساتھ ہے، فی حقلۃ جو ابھی زمین میں ہے، کیونکہ ابھی چونکہ کاٹ کر اس کا تصفیہ نہیں کیا گیا ہے، خوشوں اور ڈالیوں میں موجود ہے، اس لیے اس کو محاقلہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ زراعت ابھی زمین میں ہے اور اسی کے ساتھ اس معاملے کا تعلق ہے۔ وَخَرَجَ بِالسُّنبُلِ بَيْعُهُ قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ فَإِنَّهُ جَائِزٌ، کہتے ہیں آیا سنبل میں سنبل کی قید کے ساتھ کہتے ہیں خارج ہوا ہے اگر دانے کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کی بیع کی جائے۔ ایک دفعہ تو سنبل، چونکہ سنبل اسے کہتے ہیں کہ جس میں ابھی دانہ پک چکا ہو، دانہ وجود میں آ چکا ہو، اس سے پہلے کہتے ہیں آیا اس کی بیع جائز ہے، کہتے ہیں سنبل کی قید کے ساتھ خارج ہو جائے گی بیع اس کی، اس میں دانے کے ظاہر ہونے سے پہلے، فَإِنَّهُ جَائِزٌ، اس صورت میں اس کی بیع جائز ہے، کیونکہ جب دانہ ابھی اس کے میں موجود نہیں ہوا تو یہ غذا اور خوراک شمار نہیں ہوگی، اور جب غذا اور خوراک شمار نہیں ہوگی تو اس کا وزن اور کیل بھی معتبر نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے
یہ گھاس شمار ہوگا اس وقت حیوانوں کے کھلانے کے لیے، تو اس وقت اس کی بے کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی۔ فَإِنَّهُ جَائِزٌ، پس اس کی بے جائز ہے، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ، کیونکہ یہ دانہ کے پیدا ہونے سے پہلے غیر مطعوم، یہ طعام اور غذا شمار نہیں ہوتی ہے۔ إِلَّا الْإِرْيَةَ، کہتے ہیں بے جائز نہیں ہے پھلوں کی، پھلوں کے ساتھ، نخل کی، نخل کے ساتھ، جب وہ درختوں کے اوپر موجود ہوں، اسی طرح سنبل، خوشے اور ڈالیوں کے ان کے دانوں کے ساتھ۔ إِلَّا الْإِرْيَةَ هَذَا استثناء من تحریم بیع المزابنۃ، یہ اریا کا جو استثناء ہو رہا ہے یہ بیع مزابنہ کی تحریم سے استثناء ہو رہا ہے، چونکہ مزابنہ کھجور کی بیع کو کہا جاتا تھا، تو کہتے ہیں یہ اریا کا استثناء بھی مزابنہ سے ہے۔ اریا کسے کہتے ہیں؟ پر کہتے ہیں والمراد بها النخلۃ تکون فی دار الانسان او بستانہ، کہتے ہیں نخلا سے مراد، یہاں سے اریا سے مراد وہ کھجور کا درخت ہے کہ جو کسی کے گھر میں ہو یا اس کے باغ میں ہو، یعنی کسی اور شخص کا درخت کسی انسان کے گھر یا اس کے باغ میں ہو، فیشتری، اب اس کے آنے جانے سے ظاہر ہے اس کو مزاحمت ہوتی ہے، اس کے گھر میں یا اس کے باغ میں، تو جو گھر یا گھر کا مالک یا جو مستاجر ہوگا یا ان میں سے جو اس نے اعارہ پر لیا ہوگا گھر، یعنی عاریتاً وہ اس میں رہ رہا ہوگا، وہ خرید کرے گا اس اریا کے رطب کو، یعنی اس کی کھجوروں کو، فیشتری مالکہما او مستاجرہما او مستعیرہما، پس خریدے گا اس کا مالک یا مستاجر ان دو میں سے، یا جو بھی اس نے اس کو عاریتاً مثلاً اس گھر کو لیا ہوا ہے، خریدے گا، اور رطبہا، اس کے کھجوروں کو، اس درخت کی، یعنی جو اریا کی جو اس کے گھر میں ہے، کس کے ساتھ خریدے گا؟ بخرسہا تمرن من غیرہا، بخرسہا، کہتے ہیں یہاں پر خرس یہ جو ہے یہ مفعول کے معنی میں آئے گا، یعنی تخمین جس کا اندازہ لگایا گیا ہو، مصدر معنی مصدری میں نہیں آئے گا، بلکہ یعنی وہ خریدے گا مالک ان کھجوروں کو، یعنی جو اس درخت کے اوپر موجود ہیں، بے خرسہا، اس کے اندازہ گیری جن کی ہو چکی ہو ان کے ساتھ، کون سی چیزیں جس کا اندازہ لگایا گیا ہو؟ تمرن، یعنی تامر کے ساتھ، خشک کھجوروں کے ساتھ، من غیرہا، اس درخت کے غیر سے۔ بس یہاں پر ایک تو شرط یہ ہے کہ اس کا یعنی جو درخت نخلا جو موجود ہے اس کے گھر میں، پہلے تو اس کا تخمین لگایا جائے، اندازہ لگایا جائے، پھر اس کے بدلے میں جو آپ نے دینا ہے مثلا وہ خشک کھجور ہونی چاہیے، من غیر، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس درخت کے غیر سے ہو، نہ کہ خود اسی جو درخت ہے مثلا کھجور کا اسی کی آپ اتار کر اس کو سمن کے طور پر دیں، کیونکہ یہ پہلے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے اس میں یہ بیع سفیہانہ ہو جائے گی، غیر عقلائی ہو جائے گی، کیونکہ یا تو یہ برابر چھوٹے گا یا اس میں کچھ بچے گا، تو یہ بیع شیء بنفس ہی ہو جائے گی یا بیع شیء بجزء ہی ہو جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے مقدراً، وہ جو سمن اس نے دینی ہے اس کی مقدار بھی معین ہونی چاہیے۔ تیسری شرط موصوفاً، اس کی وصف بھی بیان کی گئی ہو، بس ایک یہ ہے کہ تخمیناً ہو، دوسرا یعنی اس درخت کے پھلوں کو تخمین لگایا جائے، دوسرا یعنی اس کے مقابلے میں تامر کھجور خشک دینی چاہیے، تیسری یہ ہے کہ اس کے درختوں سے نہ ہو، اس سے کسی اور اس کے غیر درخت دی جائے، چوتھا اس کی مقدار معین ہو، یعنی اس کے بدلے میں مثلا جو آپ دے رہے ہیں وہ مقدار معین ہو، اور موصوفاً، اگر مشاہدہ بھی نہیں ہے اس سمن کا تو اس کی وصف بھی بیان کی گئی ہو، اور حالاً آخر میں ہے کہ وہ نقداً ادا کی جائے، البتہ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ فِي الْمَجْلِسِ، یا لَمْ يُقْبَضْ فِي الْمَجْلِسِ، اگرچہ اس کو قبض نہ کرایا جائے مجلس میں، لیکن ہونی حال نقدی چاہیے، نہ کہ نسیہ ہونی چاہیے۔ اس طرح اگرچہ وہ مجلس میں قبض نہ کرے گی ہو، او بلغت 5 اوسق، یا وہ نہ پہنچی ہو 5 وسق تک، پھر بھی یعنی یہ بیع ہو سکتی ہے، چونکہ بعض کہتے ہیں جی عامہ کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں
اگر 5 وسق تک اس کھجور کے جو پھل ہیں مثلا کھجوریں ہیں اگر وہ ہوتی ہیں تو پھر اریا کی بیع جائز نہیں سمجھتے، لیکن یہاں پر شہید فرماتے ہیں کہ چاہے وہ 5 اوسق بھی ہو پھر بھی یہ بیع صحیح ہے۔ اوسق وسق کی جمع ہے، وسق بھی پڑھا گیا ہے، وسق بھی پڑھا گیا ہے، تو یہ ایک وزن ہے کہ تقریباً ایک وسق جو ہے اس میں 60 سا کے برابر بنتا ہے، اور ہر سا 3 کلو کا ہوتا ہے، یعنی ایک وسق 60 سا کے برابر ہے اور ہر سا 3 کلو کے برابر ہے، تو ایک وسق گویا کہ 180 کلو کے برابر بن جائے گا، اور 5 وسق جو ہیں وہ تقریباً 900 کلو بن جائیں گے۔ تو کہتے ہیں اگر اس کھجور کا جو پھل ہے وہ 900 کلو ہے تو عامہ کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی بیع جائز نہیں ہوگی، لیکن امامیہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی بیع جائز ہے، یعنی اس کا عطف بلاغت کا یعنی لم یقبض پر ہے، چاہے وہ مجلس میں قبض نہ کرایا گیا ہو اس کو یا نہ کی ہو اس نے، یا کہتے ہیں وہ 5 اوسق تک نہ پہنچی ہو یعنی پہنچ گئی ہو پھر بھی اس کی بیع جو ہے وہ کیا ہے جائز ہے۔ ولا یجوز بتمر منہا، پس اس کی اپنی تمر سے یہ بیع جائز نہیں ہے، لئلا یتحد العوضان، تاکہ عوض اور معوض دونوں اکٹھے نہ ہو جائیں۔ ولا یعتبر مطابقۃ ثمرتها جافۃ لثمنها فی الواقع، کہتے ہیں آیا جب ظاہر یہ درخت پر ہیں تو یہاں پر یہ معتبر ہے، یعنی حساب کیا جائے گا کہ اس کا خشک ہونے کے اعتبار سے اس کا وزن کا اندازہ لگایا جائے، اور اس کے مقابلے میں جو آپ کھجور دے رہے ہیں وہ تمر ہونی چاہیے۔ اب کہتے ہیں آیا یہ جو آپ نے اندازہ لگایا تھا اس کا پھر اس خشک کے مقابلے میں جس کو آپ نے دیا ہے اس کے مطابقت ضروری ہے، یقینی مطابقت ہونی چاہیے کہ وہ کھجوریں جب خشک ہوں تو جو آپ سمن دے رہے ہیں بالکل اس کے برابر ہونی چاہیے، یا ظنن بھی مطابقت کیا ہے کافی ہے۔ تو کہتے ہیں ولا یعتبر، معتبر نہیں ہے، مطابقت ثمرتھا، اس کے ثمرہ کی مطابقت جافتن خشک ہونے کی صورت میں لثمنھا، اس کی سمن کے ساتھ، کہ سمن اور مسمن گویا کہ یعنی برابر ہوں فی الواقع حقیقت میں، بل تکفی المطابقت ظنن، بلکہ اس کی گمان یعنی ظن والی مطابقت بھی کافی ہے۔ فلو زادت عند الجفاف عنہ او نقصت، اب جب ظن کے اوپر عمل کیا تو ممکن ہے بڑھ جائے خشک ہونے کے وقت اس کا وزن، یا ممکن ہے اس سے کم ہو جائے، تو کہتے ہیں فلو زادت عند الجفاف، اگر زیادہ ہو جائے جفاف یعنی خشک ہونے کے وقت عنہ ہو یعنی اس سمن سے، او نقصت یا کم ہو جائے، لم یقدح فی صحت، تو یہ معاملے کے صحیح ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ولا اریۃ فی غیر النخل، لیکن کہتے ہیں آیا نخل کے علاوہ باقی اگر کوئی درخت پھلدار جو ہے کسی کے گھر میں ہوں تو وہاں پر بھی اریا صادق آتا ہے۔ کہتے ہیں ولا اریۃ فی غیر النخل، اریا جو ہے نخل کے غیر میں ثابت نہیں ہے یا اسے استثناء نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَلْحَقْنَاهُ بِالْمُزَابَنَةِ، اگر ہم باقی کو ملحق کریں مزابنہ کے ساتھ، یعنی غیر نخل کو بھی اگر ہم مزابنہ کے ساتھ ملحق کریں تو ایریا جو ہے اس کے ساتھ مثلا نخل کے غیر میں نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر ہم اسے مزابنہ کے ساتھ ملحق نہ کریں حکم میں، یعنی گویا کہ کھجور کے صرف درخت کے پھلوں کو اگر وہ درخت پر موجود ہیں تو کھجور کے ساتھ بیچنے میں حرام کے قائل ہوں اور باقی کے جواز کے قائل ہوں، اس صورت میں لم یتقید بقیودہا، تو پھر وہ دوسرے درخت جو ہیں وہ مقید نہیں ہوں گے اس ایریا والی قیود کے ساتھ، کیونکہ پھر تو مطلقاً جب ان کی بیع جائز ہوگی تو آپ خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مزابنہ کے ساتھ ملحق کرتے ہیں یعنی باقی درختوں کی بھی بیع کو اور کہتے ہیں کہ ان کی بھی بیع جائز نہیں ہے، تو اس صورت میں غیر ناخل جو ہوگا اس کا استثناء نہیں ہوگا، یعنی وہ گویا کہ ایریا نہیں ہوگا۔ اور پس ولا اریۃ فی غیر ناخل، پس ایریا نہیں ہے ناخل کے غیر میں، باقی پھلوں میں آم ہو گئے، سیب ہو گئے، ناشپاتی وغیرہ۔ فَإِنْ أَلْحَقْنَاهُ بِالْمُزَابَنَةِ، بس اگر ہم اس کو ملحق کریں مزابنہ کے ساتھ باقی پھلوں کو بھی، یعنی کہیں کہ ان کی بیع بھی درختوں کے اوپر اگر موجود ہیں تو دوسرے اسی کی جنس نوع کے پھلوں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔
وَإِلَّا لیکن اگر مزابنہ کے ساتھ ملحق نہیں کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ باقی پھلوں میں جو ہے ایسی بیع جائز تھی، لم یتقید بقیودہا، تو پھر ان قیود کے ساتھ یعنی ایریا والی قیود کے ساتھ ان کو مقید نہیں کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔